جی ناظرین کرام، اور ہمارا فکری اور تربیتی سیگمنٹ روزہ اور اس کے احکام و مسائل، اور ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، ویلکم ٹو دا شو۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، آج ایک سوشلی نہایت اہم ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوگی جس کا عنوان ہے غصہ۔ غصہ، اور غصہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حرام ہے بلا شبہ۔ اچھا، اس کے معنی و مفہوم پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، پھر ہم مزید اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے آگے۔ غصہ انسان کی ایسی کیفیت ہے کہ جس کو انسان پسند نہ کرے اگر ایسے حالات سے وہ دوچار ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی طبیعت میں ایک جلال سا، سختی سی محسوس کرے اور وہ چاہے کہ بس اس کا اظہار کر دے، ایسی کیفیت کو غصہ کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف جو ڈیفینیشن دی ہمیں اور اس کا تعارف ہم سے کروایا، اور ساتھ ہی اسی حدیث میں اس کا علاج بھی بتا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف شعب الایمان میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک غصہ ایک چنگاری ہے، یعنی غصہ آگ ہے جو دل میں بھڑکتی ہے، کیا تم اس کی رگوں کے پھولنے اور آنکھوں کی سرخی کو نہیں دیکھتے؟ بس جب تم میں سے کوئی ایک اس میں کوئی بات پائے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو ایک آگ، چنگاری سے تشبیہ دی ہے، جس کی وجہ سے انسان ظاہری طور پہ بھی، ایک تو اندرونی کیفیت ہے کہ اس کی طبیعت مزاج خراب ہو جاتا ہے، ایک ظاہری طور پہ بھی رگیں پھول جانا اور آنکھوں میں سرخی کا آ جانا، یہ علامات ہیں۔ اور جو علاج تفویض فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان جس حالت میں ہے اس حالت کو بدل دے، یعنی اگر وہ کھڑا ہے فزیکل سچویشن کو چینج کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنے آپ کو ریلیکس کرے فزیکلی جتنا زیادہ۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو اگر کر لیا جائے تو اس سے بھی غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ جی بلا شبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ غصہ جو ہے یہ ایک تو شیطانی صفت ہے، اور جیسے کہ چنگاری سے کہا گیا، اس کی تشبیہ دے دی تو چنگاری آگ، تو آگ کو پانی بہترین طور پہ بجھا سکتا ہے، تو پانی پینے کے حوالے سے بھی ہمیں احکامات ملتے ہیں، اور غصے میں وضو کرنے سے، اور وضو تو ایک پراپر ایک اتنا خوبصورت اسلام نے ہمیں ایک چیز عطا فرمائی ہے کہ جو ہمارے تمام اعضاء کو ریلیکس کر دیتی ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک تھیراپی ہے وضو جی کرنا۔ ایگزیکٹلی، اور خاص طور پہ گردن کا مسا، یہ تو کہتے ہیں کہ ایک پورا انسان کو جو ہے وہ بہت اس میں یعنی اس کے اعضاء کو نارملائز کرنے میں بہت بڑی مدد کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مس پرسیپشن بھی پائی جاتی ہے عائشہ، کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ بہادری کی علامت ہے، یا جو لوگ بہت صاف گو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں۔ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں، درست ہیں؟ اچھا، یہ واقعی بہت زیادہ ایک سنا جاتا ہے کہ جو صاف نیت ہوتا ہے وہ منہ پھٹ ہوتا ہے یا وہ بول دیتا ہے، تو وہ اس میں جو احکامات علماء بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاف گوئی دوسروں کے بارے میں نہیں ہے، اپنے بارے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے راز افشا کر دیں، کسی کی دل آزاری کر دیں، اور آپ یہ کہہ کے اپنے دامن کو بچا لیں کہ جی میں تو صاف گو ہوں، میرے میں تو منافقت نہیں ہے، چاہے اگلے کا دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، تو یہ اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ واقعی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی بہادر ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ہم تو بڑے کریجیس ہیں، ہم میں تو ایک بڑا کانفیڈنس ہے، ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں، غصہ نکالنا جانتے ہیں، تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ، تو بہادری سبحان کی علامت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، اس کے حوالے سے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک آپ کو جو ہے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی ایک دفعہ جنگ میں آپ کا ایک مقابل دشمن تھا، تو حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا، جب وہ نیچے گرا اور آپ اس کے سینے کے اوپر سوار ہوئے تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب یہ جسارت جب اس نے کی تو مولا علی نے اسے چھوڑ دیا، وہ حیران ہوا، لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ درپیش آیا، تو مولا علی نے فرمایا پہلے اللہ کی رضا کے لیے میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے میری ذات پہ ہٹ کیا تو اب میرے جو نیت تھی وہ مجھے غصہ آ گیا، تو اب کہیں جو اللہ کی رضا والی
نیت تھی وہ میرے ذہن سے جاتی ہوئی ماند پڑ گئی، بالکل، تو میں نے تو اپنا اس ارادہ وجہ سے میں نے ارادہ بدل لیا۔ اپنا واہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مزید کیا اسلامی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں غصے کے حوالے سے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف اس حوالے سے مسند امام احمد ابن حنبل میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب، یعنی جب اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے تو یہ بہت ہی سخت چیز ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو، یعنی تم اپنے غصے کو اگر قابو میں کرو گے اور اللہ کی مخلوق کو اپنے غضب سے بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے پناہ دے دے گا۔ اسی حوالے سے ہمیں حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا انسان مجھے جس قدر عاجز کر لیں 3 باتوں میں وہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ جب ان میں سے کوئی ایک نشے کی حالت میں ہو تو اس کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم جہاں چاہیں لے جائیں اور جو کچھ ہم چاہیں وہ اس سے کروا لیں۔ دوسری چیز اس نے کہا کہ جب وہ غصے میں ہو تو ایسی بات کہتا ہے جن کا اسے علم بھی نہیں ہوتا اور ایسا کام کرتا ہے جس کے بعد اسے پشیمانی ہوتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ غصہ شروع تو ایک ہیبت سے ہوتا ہے لیکن اس کا اینڈ پشیمانی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ ہم اسے اس کے مال میں بخل کا درس دیتے ہیں اور ایسی چیز کی آرزو دلاتے ہیں جس پر وہ قادر نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ملا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان میں پائی جائیں تو انسان جو ہے وہ شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس میں سے ایک نشہ، دوسرا غصہ اور تیسرا بخل کرنا۔ اچھا، اخلاق اور غصے کا کیا آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ جی بلا شبہ، دیکھیں نا با اخلاق وہی ہوتا ہے جو غصہ نہ کرے، یعنی جس کا ہر وقت مزاج آسمان پہ رہے۔ اچھا، کچھ لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں ہر وقت غصے میں رہنا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں ایک بڑا نکھار آ جائے گا، لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈریں گے۔ بلکہ کہا گیا کہ بدترین ہے وہ انسان کہ جو اس کو تلقین کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اس کے والدین یہ سوچیں کہ کہیں یہ غصے میں نہ آ جائے، یعنی بدترین اولاد اس کو کہا گیا۔ تو اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اخلاق حسنہ کا تو بہت گہرا تعلق ہے غصے سے۔ غصے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس کے اخلاق، یعنی اخلاق اب ہم کیا کہیں گے کہ اخلاق حسنہ تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ سے عرض کیا گیا کہ ایک جملے میں اچھے اخلاق بیان فرما دیں کہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہم کہیں کہ جی ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا غصے کو چھوڑ دو، یعنی اگر تم چاہتے ہو با اخلاق بن جاؤ، یا ہم لوگوں میں سے ایک ہوتی ہے کہ جی اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ایک چیز میں اگر ہم دیکھیں تو جو تابعی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ چھوڑ دو۔ اچھا، رمضان المبارک ہے چونکہ اور ہم روزے سے ہوتے ہیں، تو روزے کا اور غصے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ہم لوگ جب ماہ رمضان میں ہوتے ہیں نا تو خاص طور پہ عصر کے بعد جو ہماری، چونکہ وہ بھوک کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پیاس بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہمارا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ کوئی ہم سے بات کرے تو نہ ہم کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطبین ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھئی روزہ اپنے لیے رکھا ہے، ہمیں کیوں دکھا رہے ہو، یا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو ہارن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی ایک افراتفری، ایک جلال، اشتعال آ جاتا ہے کہ روزہ ہی ہے، یعنی کیا ہے ایسی چیز کہ اس نے آپ کو اتنا ہائپر کر دیا۔ اصل میں تو امتحان ہی یہ ہے نا، دیکھیں نا، اگر ہم نے وہی تمام معمولات رکھنے ہیں اور بالکل ایک احسان جتلانے والی صورت ہو جا رہی ہے ہماری، تو پھر تو روزے کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان میں خصوصاً اپنے جو نفس کی تربیت کرنی ہے، اس میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے صبر کے ساتھ کرنا ہے اور واویلا نہیں کرنا، اور ہم اس کا اجر بیان کر چکے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک بھی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے بد کلامی کرے یا جھگڑا کرنے میں پہل کرے تو تم اس کو یہ کہہ کر جواب دے دو کہ میں روزے سے ہوں۔ جی بلا شبہ ایسا ہی ہے، اور یہی تو وہ ہے نا کہ اگر کوئی آپ کے سٹارٹ لیتا ہے، آپ کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کے مزاج کو ناگوار گزر رہی ہے، تو آپ بہترین طور پہ ایک جواب جو آپ نے بیان کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ آپ کہیں کہ میں روزے دار ہوں، اگلے کو بھی تنبیہ ہو جائے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ اس سے روزہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔
اچھا، خواتین کا کیونکہ بنیادی طور پر یہ پروگرام خواتین کا ہے، تو ہماری خواتین بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ بعض اوقات ہائپر ہو جایا کرتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے زیر تربیت ان کے بچے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اگر مائیں ہائپر ہو جائیں گی یا بہت زیادہ غصہ کریں گی تو اس کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ سلمہ دیکھیں نا، نفسیاتی طور پہ بچے ایک عجیب سی کیفیت کا وہ شکار ہو جائیں گے. ہر انسان چاہتا ہے کہ جب وہ تھکا ہارا گھر آئے، اگر ہم میلز کی بات کریں تو ایک خوشگوار سا گھر ہمیں مطلب ملے، ایک پرسکون ماحول ہو، بچے سکول سے آئیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم تھکے ہارے آئے ہیں، آگے سے ایک وارم ویلکم ان کو کیا جائے. لیکن کیفیت وہ بھی سچی ہیں خاتون خانہ، وہ بھی دن کے کاموں سے تھک گئی ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہیں، لیکن جب وہ چاہتی ہے کہ گھر جنت بنے. دیکھیں نا، بچے بھی اپنی حساب سے وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اپنی عمر کے حساب سے. آپ اگر گھر کا کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے ذہنی طور پہ ایک بڑی تھکاوٹ کا باعث ہے پڑھنا بھی، بالکل. اور وہ کئی معاملات سے گزر کے آ رہے ہیں. جو دفتر سے آدمی گھر آ رہا ہے اس کے بھی 100 طرح کے معاملات ہیں. آپ نہیں بالکل. سمجھتی بالکل. کہ اس وقت کیا باس سے اس کا کیا معاملہ چل رہا ہے یا کیا سچویشنز وہ ہینڈل کر کے آ رہا ہے. تو جب آتا ہے گھر انسان اور پھر اس کو ایک یعنی اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں اس کو ملتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ گھر میں نا کشیدگی کی فضا ایک قائم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسا ماحول نہیں رہتا کہ انسان اس میں ایک چٹ چیٹ کر سکے اور ایک اچھی یہاں باتوں پہ کو. میں ایک یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب مائیں غصہ کرتی ہیں تو کیا بچوں میں بھی وہ ایگریشن ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر جی، بچے بھی اسی طرح سے ہائپر ہونے لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے غصہ کرنے لگ جاتے ہیں؟ بلا شبہ کہا جاتا ہے نا کہ غلک میں جو چیز ڈالیں گے اس سے وہی نکلے گا. تو بچہ تو وہ سیکھ رہا ہے نا، اس کا تو سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. وہ جن ایکشنز کو دیکھ رہا ہے، جن ریئیکشنز کو دیکھ رہا ہے، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہی ہے، ہمیں ایسی ہی سچویشن ہینڈل کرنی ہے. اس کے پاس آپٹیمسٹک اپروچ تو رہی نہیں نا. وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ چیز ایسے صورتحال ہوئی تو اس میں یہ ری ایکشن آیا ہے، مجھے بھی اسی کو فالو کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں خاص طور پہ جو مائیں ہیں ان کو بڑا لحاظ رکھنا ہے، والدین کو، والد صاحبان کو رکھنا ہے کہ آپ کے آفس کے معاملات یا آپ کی کاروباری جو ٹینشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ نسل نو ایک اچھی پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں اور اس میں اچھے ایٹریبیوٹس لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. بالکل. کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، غصے کے نقصانات کے حوالے سے کیونکہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں مختصراً آپ جو غصے کے دنیاوی نقصانات ہیں اور جو اس کے دینی نقصانات ہیں، ان دونوں پہلوؤں پہ آپ مختصراً روشنی ڈال دیں. اچھا، غصے کے جو ایک تو سب سے بڑا جو اس کا غصے کا نقصان ہے نا، وہ تو دینی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ شیطان کا ساتھ ہے. یعنی وہ جس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا، وہ جو انبیاء کا مخالف، انبیاء کی قوموں کا مخالف، ہر انسان کا مخالف اور کھلا دشمن جس کو بنیادی طور قرآن پر نے کہا. نافرمان. بالکل، آپ کہہ لیں کہ بغاوت جس نے کر دی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا ساتھ ایک تو غصہ کرنے والے کے ساتھ وہ ہوتا ہے. جیسے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں غصے میں آ گئیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا؟ یعنی کیا ہوا آپ کو؟ تو مائی صاحبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے شیطان والا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس نے میری مدد فرمائی، بس وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا نہیں کہتا. اور دوسری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی جنم لیتا ہے جو اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، پر جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو وہ مسلمان ہو گیا. سبحان تو اللہ. اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ایک تو یہ اس کا نقصان. دوسرا پھر وہی جو ہم نے بات کی کہ انسان کے اخلاق کا تباہ ہو جانا. پھر یہ غصہ ایک کیفیت ہے نا، جب آپ بہت دیر تک اس میں سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. ہر وقت تیوری چڑھائے رکھنا، ہر وقت جو ہے وہ ایک بلکہ اس میں ایک لطیف سی بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دفتر سے کچھ ملازمین کو بھیجیے گا، میں نے کوئی سیٹنگ وغیرہ چینج کروانی ہے. تو وہ جو ملازم تھے وہ آئے تو جب ان کے بیڈ روم کا وہ سامان تبدیل کر رہے تھے تو وہ ہنسنے لگے. تو انہوں نے کہا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مطلب میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مجھے معذرت. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بتائیں آپ کیوں ہنسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، ہمارے باس ہیں،
انہیں ہمیں کبھی مسکراتا نہیں دیکھا، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. تو آپ کے جو بیڈ روم میں جو تصویر ان کی لگی ہے اس میں وہ مسکرا رہے ہیں، تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ ہنستے بھی ہیں. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ اصل میں میرے پاس بھی کل سرمایہ یہی ہے، میں نے بھی صرف اسی تصویر میں انہیں ہنستے دیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز کو نا پہلے اس کی نیگیٹیوٹی کو دیکھتا ہے. اس کا سائیکالوجی میں اورا کہتے ہیں کہ اس کا اورا نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ پیسیمسٹک ہونے لگ پڑتا ہے، ہر چیز کو برے تناظر میں دیکھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ جو گلاسز اس نے پہنی ہوتی ہیں نا جن سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے وہی دھندلا جاتے ہیں. وہ ہر چیز کو ایک جلال کے ساتھ، یعنی وہ مجموعی طور پر وہ جو غصہ ہے وہ اس کی شخصیت کا ایک مستقل حصہ بن جاتا ہے. بلا شبہ. تو اب وہ جہاں جائے گا وہ غصہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا بلا شبہ. اور وہی ہوگا کہ جب بھی اگر ایسا شخص جس کی مزاج میں غصہ ہے تو وہ اپنے گھر آئے گا تو اس کے اپنے بچے جو ہے وہ سہم کے بیٹھ سہمے رہیں گے. اچھا، کیا کوئی ایسی بھی صورتحال ہوا کرتی ہے یا کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جہاں پر ہمیں غصہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ جی بہت اچھا کوئسچن. قرآن مجید میں جو صحابہ کرام کی جو ایک شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ہوتے ہیں تو رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ہے نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اس وقت یہ جو فکر میں رہنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا سلمہ کہ انسان کو ان کا ایک کڑھن اور ایک اشتعال، یعنی ان میں قدرتی طور پہ ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس وقت بھی اگر وہ یعنی چور دروازے ڈھونڈیں اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی بجائے وہ بس دور سے تنقید کریں تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے مواقعوں پر جہاں پر وہ ان کے پاس اختیارات بھی ہیں اور جہاں پر وہ دین کے معاملے میں کچھ ایسی سچویشنز لا سکتے ہیں کہ بہت ساری برائیوں کا سدباب ہو سکتا ہے. اور پھر دیکھیے عائشہ کہ دین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تو حکم دیتا ہے. جی بلا شبہ. اور یہ حکمرانوں کے پاس اسپیشلی اس چیز کی ہے کہ وہ جیسے کہ اب آپ نے دیکھا کہ حدود کو جب ہم نے نافذ کرنا ہے اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد کی ہوئی ہیں چیزیں، لمیٹائز کی ہوئی ہیں کہ اس پہ یہ جو ہے وہ حد لگے گی، تو اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین ہیں اور ایسے جو ہے غصے جیسے نقائص سے ان کی ذات مبرہ ہے، اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے جب حدود اللہ کے نافذ کرنے کا معاملہ آیا تو بالکل کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی. تو یہی چیز ہمیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ کرتے جائیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رکتے جائیں. اور جہاں پر اللہ وہ ہے نا من احب للہ و ابغض للہ و آطع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کچھ روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ان سچویشن میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر، لیکن مقصد پھر اللہ کی رضا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں بد امنی اور انتشار بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی حد تک اس کی وجوہات بھی غصہ ہی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، ہر انسان ایک اپنے اس میں رہنا چاہ رہا ہے، اپنے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کمفرٹ زون میں رہنا چاہ رہا ہے. وہ اس سے کوئی بھی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ برہم ہو جائے گا. اس کی گاڑی کو کوئی اوورٹیک کرے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر روڈ بلاکیجز میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے جی، اس نے اوورٹیک کیا اور یہ دونوں حضرات لڑ پڑے. یا ریسنٹلی ایک صورتحال ہوئی کہ ایک میں نے خود دیکھا 2-3 ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ واپس آ رہے تھے اسکول سے جہاں پہ میں پڑھاتی ہوں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کی جو بزرگ شخصیت تھے ان کی ٹیکسی کا جو بریکس فیل ہو گئی، اور اچانک کیا ہوا کہ وہ آبویسلی ایک تھوڑی سی شکر ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن کافی ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی. اب تھوڑی سی کسی کی گاڑی کو کچھ وہ ہٹ کر گئی اور خراش، باقی خراش ہی تھی وہ، اس طرح کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اب وہ ایک لڑائی کی صورتحال تھی، غصے سے وہ لال پیلے ہو رہے تھے. ایک تو ان بزرگ شخصیت کو دیکھیں، دوسرا ان کا اپنا قصور نہیں تھا، یعنی اس بات میں
ایک قدرتی طور پہ ایک سامنا ہو گیا. تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سچویشن میں بعض اوقات اپنی اتنی انرجی ATP ضائع کر رہے ہوتے ہیں غصے کی صورت میں, اس سچویشن کو بڑے اچھے طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. نہیں, آج کل دیکھا گیا ہے عائشہ, میں انتشار اور بدامنی کی چونکہ بات کر رہی تھی, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ غصہ اتنی سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. اچھا, اس ضمن میں چاہتی ہوں کہ آخر میں جو کنکلوژن ہے وہ آپ اس صورت میں پیش کریں کہ غصہ پی جانے کی فضیلت کیا ہے, تاکہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے روک سکیں. جی, بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ آنا اور اس کو چینلائز کر لینا تاکہ انسان جو ہے وہ غصے کے اوپر جو ہے یعنی اس کو ایک مثبت طور پہ اس کو اس سچویشن سے گزر جائے. یعنی اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے غصے کو روک دیتا ہے, سبحان اللہ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرماتا ہے, یعنی معافی مانگتا ہے. اور جو آدمی اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اپنے جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں معاف فرما دے, بہت سی کمزوریاں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں سے اور بھی عائشہ کا کہا جاتا ہے نا کہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں. جی بلا شبہ. تو آج کی نشست بھی بہت اچھی رہی اور بہت سی فائدہ مند باتیں ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملی. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین.